السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 15 اکتوبر ہے اور سن ہے 2020۔ بڑی خبریں ہیں۔ ایک تو چائنا کے صدر نے اپنی فوج سے یہ کہا ہے کہ وہ جنگ کے لیے تیار رہیں۔ بڑا غیر معمولی یہ بیان ہے اور اس کی وجہ کیا ہے اس پر بات کریں گے آج۔ اس کی وجہ جو ساؤتھ چائنا سی میں جس انداز میں امریکہ بڑھ رہا ہے، ایک تو وہ وجہ ہو سکتی ہے۔ تائیوان کے لیے بھی نئے جو ہتھیار ہیں ان کے لیے کہا ہے، اور جو دوسری خطے کی صورتحال ہے جس میں بھارت کے ساتھ جو لداخ میں سٹینڈ آف ہے وہ بھی چائنا کا ابھی ختم نہیں ہوا اور وہ اسی طرح برقرار ہے۔ تو یہ بڑا اہم سٹیٹمنٹ ہے اور اس کا امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے، یہ آج اس پر مزید انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس کے علاوہ نواز شریف صاحب نے یہ جو کیمپین کی اے پی سی میں جو ان کی تقریروں کے آغاز سے جو انہوں نے پاکستان کے اداروں پر الزام لگایا کہ انہیں جنرل ظہیر الاسلام جو ISI کے چیف تھے، انہوں نے یہ کہا کہ وہ استعفیٰ دے دیں، پیغام بھیجا تھا جس پر میں نے ان سے کہا کہ میں استعفیٰ نہیں دوں گا۔ اس پر بڑی لیدے ہوئی ہے، اس پہ ماضی میں بھی بات ہوتی رہی۔ اب جنرل ظہیر الاسلام نے اس بات کی واضح طور پر تردید کی ہے۔ آج تک انہوں نے کبھی اس بات کو رسپانس نہیں اس کا کیا تھا، لیکن اب انہوں نے کہا کہ نہ ہی میں نے نواز شریف صاحب سے استعفیٰ مانگا اور نہ ہی کسی شخص کو استعفے کے لیے بھیجا۔ اگر کوئی بندہ اس طرح کا دعویٰ کرتا ہے، نواز شریف صاحب کو چاہیے کہ وہ پوری تفصیلات اس کی بتائیں، کیونکہ نواز شریف صاحب نے یہ کہا کہ جی مجھے کہا گیا تھا استعفیٰ دیں، کیا ظہیر الاسلام نے کہا تھا، کیا کوئی آدمی پیغام لے کے آیا تھا؟ اس کے حوالے سے وہ بالکل خاموش ہیں، کسی طرح بھی بتانے کے لیے کچھ تیار نہیں اور نہ ہی انہوں نے کوئی بات بتائی ہے۔ تو یہ آج اس پہ جب یہ کنٹروورسی شروع ہوئی تھی تو بہت سارے نون لیگ کے لوگوں نے باتیں کہی تھیں، کچھ لوگوں کی وزارتیں بھی گئیں۔ اس کانٹیکسٹ میں آج آپ کے ساتھ اس پر بات کریں گے کہ یہ سارا معاملہ جو ہے وہ کیا ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ ورلڈ بینک نے اپنی ایک رپورٹ میں یہ کہا کہ پاکستان کو کرونا اور یہ جو ٹڈی دل ہے اس کے اٹیک سے نکل آیا باہر، اور جو نقصان ہے وہ حکومت کی منظم منصوبہ بندی کی وجہ سے اتنا زیادہ نہیں ہوا جتنا توقع کی جا رہی تھی۔ کرونا کا جو نقصان ہے پاکستان کی معیشت پر اور جو ٹڈی دل کا جو حملہ تھا اس کا جو نقصان ہے وہ حکومت نے اپنی منصوبہ بندی سے اس کو بہتر انداز میں ہینڈل کیا، لیکن یہ کہا ہے ورلڈ بینک نے کہ ابھی مزید اس کے حوالے سے کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو بڑے بڑے شہر ہیں وہاں پر تو انفراسٹرکچر بن گیا، لیکن جو شہروں سے باہر جو رورل ایریا ہے، جو اب بہت بڑی ایک پاکستان کی پاپولیشن ہے، وہاں پر ابھی حکومت کو مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ مہنگائی کے حوالے سے آپ کو میں تازہ ترین یہ دے دوں کہ اب گندم آ گئی ہے، تقریباً 2,40,000 ٹن گندم کراچی میں پڑی ہے۔ ٹرانسپورٹرز نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ ہمیں جتنا وزن ہم چاہتے ہیں اتنا ٹرکوں پر لوڈ کرنے کی اجازت دیں، آپ نے جو وزن کی لمٹ لگائی ہے اس سے ہمیں پروفٹ نہیں ہوتا۔ حکومت نے وزن کی لمٹ اس لیے لگائی ہے کہ جو سڑکیں بنی ہوئی ہیں اگر اس پر اگر ایک مخصوص جو حد ہے وزن کی، اس سے زیادہ اگر لوڈ ڈال کر آپ گاڑی چلائیں گے تو وہ سڑکیں بیٹھ جاتی ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب آپ چلتے ہیں تو سڑکیں پکی سڑک ہے لیکن اوپر نیچے ہوئی ہے، ٹائروں کے نشان ہے اس کے اوپر۔ یہ صرف اس لیے ہے کہ یہ جو ٹرک مافیا ہے یہ زیادہ پیسے بنے، کیونکہ جب کسٹمر ان کے پاس جاتا ہے تو یہ اس کو چارج کرتے ہیں وزن کے حساب سے۔ اب جتنی ان کو کیپیسٹی ہے، جتنی لمٹ ہے جس کے حساب سے سڑکیں بنائی گئی ہیں، وہ اس سے زیادہ وزن رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے سڑکیں خراب ہوتی ہیں، اس پر مرمت کی جاتی ہے یا مرمت ہوتی نہیں کیونکہ پیسہ نہیں ہے، لوگ بھی بات کرتے ہیں، ان کو تکلیف بھی ہوتی ہے، اور یہ عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ٹھیکیدار کی کرپشن ہے اور اس میں کمیشن ہے۔ وہ بات بھی ہے، کمیشن بھی ہے، لیکن جو ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جو اتنا زیادہ لوڈ ڈالتے ہیں ٹرکوں پر رکھ کر لے جاتے ہیں تو وہ سڑکیں برباد ہوتی ہیں۔ اور اب کیونکہ اس وقت بلیک میلنگ کی ایک پوزیشن ہے پوری پاکستان میں، گندم جو ہے اس کی قیمت میں، آٹے کی قیمت میں اضافہ ہے، اپوزیشن کا احتجاج بھی ہے، تو یہ جو ٹرک ایسوسی ایشن والے ہیں انہوں نے نواز شریف صاحب کی جماعت نے، اپوزیشن نے ان سے بات کی، اور دوسری یہ جو ٹرکنگ کمپنیز ہیں یہ آپ یاد رکھیں یہ ساری زیادہ بڑی کمپنیز جو ہیں وہ KPK کی ہیں، اور یہ جو ٹرکنگ کمپنیز ہیں یہ خاص طور پر جو ANP کے لوگ ہیں، جو بلورز ہیں، ان کی بہت زیادہ ٹرکنگ کمپنیز۔ اور آپ کو میں یہ یاد دلا دوں کہ 80 کی دہائی میں جو پاکستان ریلوے کا ستیہ ناش ہوا تھا، جو فریٹ ٹرینیں، یہ جو مال گاڑیاں جہاں سے اصل انکم آتی تھی، وہ جو اس کو جو برباد کیا گیا تھا، اس کی وجہ
یہی ٹرکنگ کمپنیز تھیں، کیونکہ انہی کے نمائندے ضیاء الحق صاحب کی کابینہ میں آ گئے تھے، وزیر تھے، تو انہوں نے جس انداز میں جو ٹرین پاکستان ریلوے کو نقصان پہنچایا صرف اس لیے کہ یہ جو ٹرکنگ کمپنیز ہیں اس کو ترقی دی جائے، ان کا کام بڑھایا جائے، سارا ریلوے سے آؤٹ سورس کر کے کام وہاں پر آ گیا، پاکستان کی سڑکیں بھی برباد ہوئیں۔ اور اب آپ یہ دیکھیں یہ مافیا جو کس طرح سے ایکٹ کرتا ہے، کیونکہ اپوزیشن نے 16 اکتوبر کا جلسہ جو ہے وہ کامیاب بنانا ہے، اس کے لیے روزانہ ہر چیز کی جو قیمت ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور جو آ گئی ہے گندم آٹے کی قیمت ایک بہت بڑا ایشو ہے جس پر اپوزیشن شور مچا رہی ہے۔ اب انہی کی جماعت کی اکثریت ہے جن کے پاس ٹرکنگ کمپنیز کو اون کرتے ہیں، انہوں نے گندم اٹھانے سے انکار کر دیا۔ دیکھیں 2.5 لاکھ ٹن گندم تو آ چکی ہے، اور ہفتے والے دن 4 لاکھ ٹن مزید آنی ہے۔ 6 لاکھ ٹن 6.5 لاکھ ٹن گندم جو ہے اگر وہ مارکیٹ میں آئے تو یہ جو قیمت اس وقت آٹے کی 100 روپیہ 90 روپیہ 80 روپیہ ہے یہ ڈاؤن ہو جائے گی، لیکن 16 اکتوبر تک اپوزیشن یہ نہیں چاہتی، اور یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ معاملات اس طریقے سے ہیں۔ کابل کی طرف سے جو فروٹ آ رہے ہیں، جو ویجیٹیبلز آ رہی ہیں جس میں اونینز ہیں یعنی پیاز ہے، ٹماٹر ہے، آلو ہے، اس کے لیے بھی گورنمنٹ نے یہ کہا کہ وہ جلد از جلد آئیں، اس کو کلیئر ہو رہا ہے، لیکن وہ مارکیٹس میں آنے کا جو سلسلہ ہے وہ بڑا اس کا وہ آہستہ آہستہ ہے۔ تو جہاں پر حکومت کی ایک مس مینجمنٹ ہو سکتی ہے، وہاں پر جو ایک بڑی وجہ اس مہنگائی کی ہے وہ مصنوعی شارٹیج ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ کیونکہ عمران خان صاحب کے خلاف ایک تحریک ہے اور اس کو بند کرنا ہے، اس کو چلانا ہے، حکومت کو اتارنا ہے، تو اس لیے یہ سب عوامل مل کر ایک ایسا ایک ایکیومولیٹنگ افیکٹ پیدا کر رہے ہیں جس سے ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ گورنمنٹ یہ تاثر ایک ابھارنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ گورنمنٹ نااہل ہے، یہ گورنمنٹ نکمی ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ لیکن وزیر اعظم نے کل پھر یہ بات کہی ہے کہ میں کسی قیمت پر بھی سر نہیں جھکاؤں گا، یہ ساری اپوزیشن اکٹھی ہو جائے میں کوئی NRO نہیں دوں گا، کسی کے مقدمات میں کسی کو معافی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے یہ جو جنگ ہے اپنے فیصلہ کن دور میں شامل ہو رہی ہے۔ لیکن جو میں نے ابتدائی خبریں آپ کو، اب یہ بڑی ایک اہم بات ہے کہ جنرل ظہیر الاسلام نے یہ بات کہی، اور یہ بات انہوں نے نیوز اخبار جو نواز شریف صاحب کا بڑا ان کے ساتھ اس کی یعنی اگر میں بیانیے کے حساب سے بات کروں تو نواز شریف صاحب کا اور جیو کا نیوز کا جنگ کا ایک ہی بیانیہ، ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے جنرل ظہیر الاسلام نے یہ بات کہی ہے کہ میں نے نہ نواز شریف صاحب سے استعفیٰ مانگا، نہ میرے کسی آدمی نے نواز شریف صاحب سے جا کے کہا کہ آپ استعفیٰ دیں۔ میں یہ ضرور کہتا رہا نواز شریف صاحب سے بطور ISI چیف کے جو تحریک انصاف اور دوسری جماعتیں ہیں ان کے ساتھ آپ معاملات کو اگر گفتگو کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کریں گے تو اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا، پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا، کنفرنٹریشن آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ یہ میرا ان کو مشورہ تھا، لیکن ان کے استعفے کی بات، حکومت سے ان کو اتارنے کی بات، یہ قطعی طور پر بے بنیاد ہے۔ نواز شریف صاحب اس حوالے سے نام لیں، سامنے آئیں، بتائیں کہ کس سے انہوں نے بات کہی۔ تھوڑا سا میں آپ کو یاد دلا دوں کہ خواجہ آصف صاحب نے اس حوالے سے بہت بیان دیے تھے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو دھرنا ہے لندن پلان یہ بنایا گیا تھا اور اس میں پاکستان کی ایجنسیز جو ہیں انہوں نے بڑا ایک رول پلے کیا تھا، اور انہوں نے یہ ایجنسیوں کی مداخلت کا الزام لگایا تھا، لیکن پھر ان کو منع کر دیا گیا تھا کیونکہ اس حوالے سے جو گفتگو تھی وہ پسند عسکری حلقوں کو بھی نہیں آئی تھی۔ مشاہد اللہ خان صاحب انہوں نے ذکر کیا اپنی ایک جو BBC کو انہوں نے انٹرویو دیا جس میں انہوں نے کہا کہ ویڈیو ریکارڈنگز موجود ہیں، اور اس ویڈیو ریکارڈنگ میں جنرل ظہیر الاسلام جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کی حکومت کو غیر مستحکم کرنے میں ان کا ہاتھ ہے اور ان کی پلاننگ ہے، اور یہ جنرل پاشا اور جنرل ظہیر الاسلام کا سارا پلان تھا۔ اس پر مشاہد اللہ خان صاحب کو باہر سے وزیر اعظم اس وقت کے نواز شریف صاحب نے بلایا اور ان کو ہٹایا، ان کے عہدے سے ہٹایا۔ بعد میں انڈکٹ کر لیا گیا تھا، لیکن اس وقت انہوں نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا نواز شریف صاحب نے بظاہر، اور کہا کہ یہ بات قطعی طور پہ غلط ہے۔ لیکن یہ بات مشاہد اللہ خان صاحب نے بھی نہیں کہی تھی کہ ظہیر الاسلام صاحب نے استعفیٰ مانگا۔ تو اب نواز شریف صاحب نے جو بات کہی 6-7 دن پہلے جب یہ اپوزیشن سے وہ خطاب کر رہے تھے APC سے، جس میں بعد میں بھی انہوں نے کہا کہ ظہیر الاسلام نے مجھ سے استعفیٰ مانگا تھا، بڑا کھل کر نام لے کر پہلی دفعہ انہوں نے یہ بات کہی۔ اب ظہیر الاسلام صاحب نے اس کی ٹوٹل تردید کر دی ہے۔ تو نواز شریف صاحب یا تو اپنی اس گفتگو کا حوالہ دیں، بتائیں کون سی تاریخ کو کس وقت بات کرتے ہوئے ظہیر الاسلام نے یہ کہا تھا، اور اگر کسی نے ان کو پیغام دیا تھا تو اس کا نام بتائیں، کیونکہ اس بات کا بھی تو احتمال ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ جو نواز شریف صاحب کے ارد گرد ہوں انہوں نے اس ساری صورتحال کو
اس طرح سے استعمال کرنے کی کوشش کی ہو کہ جس سے پاکستان کی فوج، پاکستان کی ISI اور نواز شریف صاحب کے درمیان تعلقات کو خراب کیا جا سکے، تو یہ ہر چیز جو ہے وہ ممکنات میں ہو سکتی ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن ہو، ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ معاملہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے۔ ISI پر اتنا بڑا الزام نواز شریف صاحب کی طرف سے کہ جی انہوں نے استعفیٰ مانگا، اس سے پہلے ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ الزام لگا کہ ISI نے حامد میر صاحب پر حملہ کروایا اور وہ اس حملے میں ملوث تھے۔ سپریم کورٹ نے اس بات کو کلیئر کیا اور حامد میر صاحب نے بھی اس حوالے سے ایک بڑا ذمہ دارانہ رویہ رکھا۔ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے ISI نے مارا۔ ظاہر ہے وہ زخمی تھے، پریشانی کے عالم میں تھے، ان کے کچھ دوست نے، احباب نے اس بات کا ضرور ذکر کیا، جیو ٹی وی نے اس کو کیمپین ضرور بنایا تھا، لیکن وہ پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس بات کو کلیئر کیا۔ تو یہ باتیں جو ہیں یہ ساری کی ساری کلیئر ہونے کی بہت ضرورت ہے، اور یہ خاص طور پر معاملہ جو ہے یہ بڑا اہم ہے۔ اب تھوڑا سا جو بڑا ایک ایسا ایشو ہے جو یقیناً پاکستان کے لیے، ہم سب کے لیے ایک ایسی بات ہے جس پر غور ضروری ہے۔ چائنا کے صدر نے اپنی فوج کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ایک تقریر میں، کہاں پر وہ کر رہے تھے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ان کا صوبہ ہے گوانگ ڈونگ صوبہ، اور شہر جو ہے اس کا نام ہے چاؤزو۔ وہاں پر چاؤزو شہر میں پیپلز لبریشن آرمی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے صدر شی پینگ نے یہ کہا ہے کہ چائنا کی فوج تیار رہے اور جنگ کے لیے تیار رہے، ممکنہ جنگ ہو سکتی ہے۔ اب دو جگہیں ہیں جہاں پر چائنا کی جنگ ہو سکتی ہے، ایک تو بھارت کے ساتھ لداخ میں سٹینڈ آف ہے، 60,000 سے زائد چینی فوج وہاں پر ہے اور جدید ترین جو جہاز ہیں وہ وہاں پر لگا دیے گئے ہیں۔ دوسری طرف بھارت نے بھی اپنی فورسز وہاں پہ لگائی ہے، اور جو ایک تو یہاں پر جنگ ہو سکتی ہے، دوسرا ساؤتھ چائنا سی میں جو امریکہ کی انٹرونشن ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، اور آگے نومبر میں کوارڈ کی ایکسرسائزز آ رہی ہیں جس میں آسٹریلیا، جس میں انڈیا، جس میں جاپان، اور اس میں امریکہ کی جو فوج ہے وہ بھی شرکت کرے گی۔ سنگاپور کو بھی دعوت ہے کہ وہ بھی آئے۔ تو کیا یہ جو چائنیز صدر نے یہ بات کہی ہے، یہ اس وقت مشقوں کے دوران کوئی ان کو اگر اطلاع ہے کہ معاملہ بگڑ سکتا ہے، کیونکہ وہ فوجیں بالکل ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گی، اور اس کے ساتھ ہی امریکہ نے یہ بھی کہا ہے کہ جو تائیوان ہے اس کے لیے جو ہتھیار ہیں، جدید ترین ہتھیار، وہ امریکی حکام نے، صدر ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ وہ اس کی تیاری کریں اور تائیوان کو ہم یہ پورے ہتھیار دیں گے۔ تائیوان کو چائنا، اور ظاہر ہے تائیوان چائنا کا حصہ ہے، یہ پاکستان کی بھی پوزیشن ہے، چائنا بھی یہ کہتا ہے، لیکن امریکہ تائیوان کو ایک سیپریٹ اینٹی کے طور پر ایکسیپٹ کرتا ہے اور چائنا پر دباؤ ڈالنے کے لیے اس کو استعمال کرتا ہے۔ تو بڑی ایک گمبھیر صورتحال ہے اس وقت، اور صدر شی پینگ کی طرف سے یہ کہنا چائنیز فوج کے لیے کہ آپ جنگ کے لیے تیار ہوں، تو یہ جنگ کہاں پھوٹ سکتی ہے، یہ بڑی ایک سنگین صورتحال ہے۔ بہرحال دوستو ساتھیو، اگلی ویڈیو تک انتظار کیجئے، انشاءاللہ جلدی آپ کے ساتھ مزید نئی انفارمیشن کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا۔